الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے تم کو بھوک میں کھلایا اور خطروں میں تم کو امن دیا۔ تو یہ قریش کی حالت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں تذکرہ ہے کہ جس گھر کے صدقے میں تمہیں سب کچھ ملا، روٹی ملی، کپڑا ملا، امن ملا، اس گھر کے بنانے والے ابراہیم تھے، تمہارے دادا جان۔ انہوں نے جب اس گھر کو بنایا تھا کیا دعائیں مانگی تھی؟ ان دعاؤں سے سمجھو کہ ان کا مذہب کیا تھا، ان کا مسلک کیا تھا۔ تو پہلی آیت جو کچھ پچھلے ہفتے گزر چکی ہے اس میں یہی تھا کہ فَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، خداوندہ مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچائے رکھیے کہ وہ بتوں کی پوجا کریں۔ تم بتوں کی پوجا میں لگے ہو، انہوں نے تمہارے واسطے بھی اپنے لیے بھی یہ دعا مانگی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ ابراہیم کا مذہب وہ نہیں ہے جو تمہارا ہے، بلکہ ابراہیم کا مذہب جو ہے وہ توحید پر مبنی ہے۔ اس کے بعد رب انہن اضللن کثیرا، ابراہیم علیہ السلام نے یوں بھی کہا تھا خداوندہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو بے راہ کر دیا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ بتوں میں کوئی طاقت ہے کہ وہ راستے سے ادھر کر دیں، بلکہ مطلب یہ ان کی وجہ سے کتنے لوگ بے راہ ہو گئے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہزاروں آدمیوں کو جب جمکٹا کوئی دیکھے، بھائی کیوں کھڑے ہیں؟ یہ مٹھائیاں لا کے جو چڑھا رہے ہیں، کیوں چڑھا رہے ہیں؟ کوئی رو رہا، کوئی گڑ گڑا رہا، کوئی ہنس رہا، کیا ہے صاحب؟ یہیں سے جو ملتا ہے سو ملتا ہے۔ ہم نے یہ کام کیا، ہماری یہ مراد پوری ہوگی، ہم فلانے مقدمے میں پھنسے ہوئے تھے، یہاں سے یوں نجات پالی۔ یہ ساری باتیں جو سنائے گا، اب اللہ کی طرف کون جائے گا؟ وہ تو دوسرا انہوں نے کہا کہ بھائی میں بھی پریشان ہوں، لاؤ میں بھی یہی کام کر لوں۔ یہ ہے اضللن کثیرا، خداوندہ ان بتوں نے بہت سوں کو بے راہ کر دیا ہے، یعنی ان کی وجہ سے لوگ حقیقت کو بھول گئے اور اس طرف چل پڑے۔ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ سو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں بھی کہا خداوندہ جس نے میری پیروی کی، میری پیروی کا مطلب کیا ہوا؟ عقیدہ توحید پر وہ قائم رہا، صرف آپ کی عبادت کرتا رہا، جو میرے راستے پر ہے وہ تو مجھ سے ہے۔ مجھ سے ہو کا مطلب کیا؟ میری فیملی میں ہے، میرے خاندان میں ہے، میری اولاد میں ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی۔ دیکھیے آپ حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اور غیر انبیاء کا اخلاق، اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت اور محبت امت کے ساتھ، اس کو آپ دیکھیے قرآن حکیم کے ان لفظوں میں، فمن تبعنی فإنہ منی، جس نے میری پیروی کی، مجھے فالو کیا، وہ تو مجھ سے ہے، اور جس نے نافرمانی کی، کیا ہونا چاہیے وہاں لفظ؟ خود بتائیں وہاں کیا لفظ ہونا چاہیے تھا؟ مجھ سے نہیں ہے۔ ومن عصانی فلیس منی، جس نے میری نافرمانی کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں یہ لفظ نہیں بول رہے، ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، جس نے میری نافرمانی کی خداوندہ آپ تو مغفرت کرنے والے مہربان ہیں۔ مطلب یہ ان کا معاملہ، آپ کے حوالے میں کیوں اپنی زبان سے یہ کہوں مجھ سے نہیں؟ یہ ہے اخلاق پیغمبروں کا۔ اسی کو دیکھ لیجیے آپ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ سورہ مائدہ میں ہے، سورہ مائدہ کے آخر میں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے، جن کو خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے، ان کے ماننے والوں نے ان کو خدا کا بیٹا کہا، تو اللہ میاں دوسروں سے پہلے انہی کو بلائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ ابن مریم تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، تم نے کہا تھا یہ؟ قال سبحانک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے پاک ہے آپ کی ذات، بھلا آپ کے ساتھ یہ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند کیسے لگ سکتا ہے؟ آپ کی ذات اس عیب سے پاک ہے۔ سبحانک سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے کیسے مناسب ہو سکتی ہے کہ میں کوئی بات کہوں سوائے سچی بات کے؟ لیس لی کیا سبحان ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمت، خداوند اگر میں نے کہا بھی ہے تو آپ سے چھپ سکتی بات؟ کیوں؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، بلا مجھے خدا کا بیٹا بنانے والے بے وقوف اس کو نہیں سمجھتے مجھ میں اور آپ میں کتنا بڑا فرق ہے۔ آپ کی شان تو یہ کہ میرے دل میں کیا اس کو آپ جانیں، اور میری حالت یہ کہ آپ کے دل میں کیا میں نہ جانوں۔ مجھ میں اور آپ میں تو اتنا بڑا فرق ہے۔ صفت علم تمام صفتوں میں سب سے پہلے ہے،
اس بات کو, اس نقطے کو یاد رکھیے. یہاں یہ خالی اس بات کو کیوں کہا گیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اس بات کو کیوں کہلوایا گیا, خدا اور بندے کے درمیان فرق کو واضح کرنے کے لیے یہ بات کیوں کہلوائی گئی کہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی, آپ جو کچھ میرے دل میں اس کو جانتے ہیں لیکن آپ کے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا. یہ نقطہ ہے. نقطہ یہ ہے کہ ساری صفتوں میں سب سے مقدم اور سب سے بڑھ کر صفت علم ہے. خود اللہ سبحانہ و تعالی کے جتنی بھی صفات ہیں, سمجھ میں اللہ کی صفتیں, ایٹریبیوٹس جو بھی ہیں, ان میں اگر کوئی درجہ بندی کی جا سکتی ہے, کون پہلی کون بعد میں, ظاہر ہے ہم تو نہیں کر سکتے, لیکن اگر کی جا سکتی ہے تو علم کا صفت ہے وہ سب سے پہلے ہوگی. کیوں؟ میں دنیا میں اس کی مثال میں دے کر میں کہتا ہوں, آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, اس کام کے کرنے سے پہلے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے علم. آپ کو ڈاؤن ٹاؤن جانا ہے, ٹھیک ہے, ہاتھ اور پیروں کا ہونا ضروری ہے, سمجھ میں آیا, دور ہے تو کار کا ہونا ضروری ہے, جو بھی کہیے آپ, لیکن اس سب سے بڑھ کر یہ علم ضروری ہے کہ ڈاؤن ٹاؤن کس چیز کا نام ہے, ڈاؤن ٹاؤن ہے کہاں, یہ علم جو بھی ہے اور کیسے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. یہ علم جو ہے جب تک نہیں ہوگا انسان کا وہ اس کام نہیں کر سکتا. تو سارے کاموں سے بڑھ کر جو پہلی جو چیز ہے وہ ہے علم. یہاں بتلانا یہ ہے کہ جب سرے سے علم میں میرے اور آپ میں اتنا بڑا فرق ہے تو اور چیزوں میں کہاں میں اور آپ برابر ہو سکتے ہیں. سمجھ آئی نہیں بات؟ یہ ہے وہ نقطہ. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. اور ایک میرے ہی دل کی بات تھوڑی, آپ تو سارے غیبوں کے جاننے والے ہیں, تو کہاں میں اور کہاں آپ. تو اس کے بعد جو ہے جس کی وجہ سے میں اس بات کو لا رہا ہوں, ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید. اگر میں نے ان سے کوئی بات نہیں کہی ہے سوائے اسی بات کے کہ جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرتے رہنا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یہی بات میں ان سے کہتا رہا ہوں, اور جب تک میں زندہ رہا میں برابر ان سے یہ بات کہتا رہا, میں اس کا گواہ بھی رہا. میرے آپ مرنے کے بعد یا میری وفات کے بعد, میرے اٹھا لیے جانے کے بعد آپ ہی کو علم ہے انہوں نے کیا حرکتیں کی ہیں. اس کے بعد جو ہے ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اب اس صورت میں آپ ذرا سوچیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے باس پرس ہو رہی ہے. باس پرس کا مطلب نوٹس لیا جا رہا ہے. ایسی حالت میں, اور وہ جاہ و جلال خداوندی اس بارگاہ کا کہ وہاں جو ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر شخص پریشان ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقام ہے کہ جاہ و جلال خداوندی جو ہے وہاں کسی کے پر مارنے کی گنجائش نہیں. وہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر کیا ہونی چاہیے, جان بچے کسی طرح سے, پکڑ میں آ گئے ہیں کسی طرح جان چھوٹ جائے خیر سے, یہی ہے نہیں بھائی. ذرا اپنے بارے میں تصور کیجئے کہیں کورٹ میں پکڑے ہوئے پہنچ جائیں, کیا خیال ہوگا آپ کا؟ بھئی یہ خیال ہوگا کسی طرح سے بھی جان چھوٹے بھاگیں یہاں سے, دوسرے پھنسنے دو, لیکن اپنی جان بچانے کی فکر ہوگی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرا دیکھیے آپ کہ وہاں اس بارگاہ خداوندی میں جہاں ان کا نوٹس لیا جا رہا ہے, مگر وہ نبوی شفقت جو ہے اس سے دل ابھی بھی فارغ نہیں. فرماتے ہیں کہ ان تعذبہم, یہ مجرم تو ہیں جنہوں نے مجھے معبود بنایا ہے, اتنی بڑی گستاخی کی ہے, شرک میں مبتلا ہوئے, مگر اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہیں تو یہ آپ کے بندے, فإنہم عبادک, آپ کے بندے, میں کیا بیچ میں بولوں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ, اور اگر آپ ان کی مغفرت فرمانا چاہیں, کس کی مجال ہے کہ آپ سے پوچھ سکے. فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, آپ تو غالب ہیں, آپ فیصلہ کر سکتے ہیں ان کی مغفرت کی, اور آپ کا فیصلہ کوئی اندھے کی لاٹھی نہیں ہوگا, حکمتوں کے ساتھ ہوگا. یہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق. ایک طرف اللہ کے جاہ و جلال جو ہیں اس پر پوری توجہ, اور دوسری طرف امتوں کی طرف سے شفقت جو ہے وہ دل میں. یہ کافروں کے تعلق سے اگر شفقت ہے تو مومنین کے تعلق سے کیسی شفقت نہ ہوگی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقام ہے. اور ظاہر ہے کہ جب سارے نبیوں کو یہ حال کہ چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو یا ابراہیم علیہ السلام ہو, یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے, اس کا میں جواب دیتا چلوں. وہ ہم لوگوں کے ہاں ہوتا تھا کہ وہ استاد جو ہے جب پڑھایا کرتا تھا وہ کہتا تھا اگر یہ سوال ہوگا تو اس کا جواب یہ ہوگا. ایک صاحب بڑے وہ تھے
کھلاڑ قسم کے، وہ دوسرے سے کہنے لگے چپ کیسے، کہنا ہمیں نہ سوال ہے نہ ہم کو جواب کی ضرورت ہے، چلیں آگے پڑھائیں جی. تو وہ ذرا کھلاڑ قسم کے تھے. تو اس لیے آپ میں سے بھی کوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ نہ ہم کو کوئی سوال ہے نہ ہم کو کوئی جواب چاہیے. مجھے خود ہی شوق ہے سوال بھی قائم کرنے کا اور جواب بھی دینے کا. اگر کسی کو یہ سوال پیدا ہو کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا جب یہ مقام ہے کہ ان کے دل امت کی طرف سے شفقتوں سے فارغ نہیں ہوتے، خالی نہیں ہوتے، تو پھر نوح علیہ السلام نے کیوں دعائے عذاب کی تھی؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کیوں دعا کی تھی؟ انہوں نے کیوں وہ اتنا بڑا عذاب مانگا تھا اللہ سے کہ جو ایک بھی کافر جو ہے وہ نہ باقی رہے؟ یہ تو رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خداوندہ ایک بھی کافر کو اب زمین پہ مت چھوڑیے. یہ تو بڑی سخت دعا ہے. تو اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب ایسے ہی ہیں تو نوح علیہ السلام نے یہ کیوں دعا کی؟ نہیں، اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ یہ مت سمجھیے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا دل شفقتوں سے خالی ہو گیا تھا، غصے میں بھر گئے تھے اسی لیے بد دعا کی تھی. ایسی کوئی بات نہیں. وہ بھی دراصل شفقتی تھی. کیوں؟ اس کی پہلے ایک مثال میں دے دوں. ایک شخص کے بدن کا کوئی حصہ جو ہے وہ زخمی ہے یا یہ کہ اس میں کوئی پھوڑا پھنسی ہے یا جو بھی ہے، سرجری کی ضرورت ہے. ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے کہا کہ سرجری ہوگی. کوئی کہنے لگے آپ تو بڑے سخت دل معلوم ہوتے صاحب، بھلا بتائیے آپ کو ذرا رحم نہیں ہے، لے کے چاقو اور کاٹنا شروع کر دیں گے؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں، میرے سخت دل ہونے کی بات نہیں ہے، میرے یہ تو تعلق کی بات ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ تعلق میں ہے. یہ بات اگر نہیں کرو گے تو یہ جو تکلیف ہے یہ آج ہاتھ میں ہے تو پورے بدن تک پہنچ جائے گی. تم اگر اپنے پورے بدن کو، ریسٹ آف دی باڈی جو ہے اس کو بچانا چاہتے ہو تو پھر سرجری کرا ہی لو. تو یہ سرجری جو ہے یہ فائدے کے واسطے، نقصان کے لیے نہیں. صورتاً تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑی زیادتی ہو رہی، لیکن حقیقتاً وہ فائدے کی بات ہے. ٹھیک اسی طرح سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال، 50 کم 1000 سال، فمکث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، نوح ان میں ٹھہرا 50 کم 1000 برس. تو 950 سال تک محنت کی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے. ایسے پیغمبر کو بے صبرہ کہہ سکتے ہیں، یا ایسے پیغمبر کو جلالی کہہ سکتے ہیں، یا ایسے پیغمبر کو کہ یہ شفقتوں سے خالی مان سکتے ہیں 950 سال جس نے محنت کی ہو؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس طویل عرصے کی محنت کے بعد جو لوگ تیار ہوئے وہ ہوئے، جو بھی ان کے لیے محنتیں کرنی پڑی، 30-40 جو بھی لوگ تھے وہ تیار ہوئے. اور باقی کے بارے میں خود حالات بھی یہ بتلا رہے ہیں کہ اب ان میں سے کوئی قریب آنے والا نہیں. اوپر سے اللہ میاں نے بھی بتلا دیا تھا لن نؤمن لک، یہ اب ان میں سے کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے. جو لا سکتے تھے وہ لے آئے، اب بقیہ ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا. اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا اور حالات بھی یہی بتلا رہے ہیں کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا. تو اب کیا ہونا چاہیے؟ خود اسی دعا کے اندر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس دعائے عذاب کی وجہ بتلا رہے ہیں. اور ما ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، خداوندہ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا، ان کافروں کو دنیا میں، تو یہ کیا کریں گے؟ جو تھوڑے بہت میرے راستے پر آ بھی گئے ان کو بھی بہکائیں گے. معلوم ہوا کہ یہ بیماری جو بھی ہاتھ تک ہے یہ پورے بدن میں پھیل جائے گی. جو 30-40 بڑی مشکلوں سے میرے ہاتھ آئے ہیں، جن سے کوئی توقع کی جا سکتی ہے کہ آگے کام چلے، یہ بھی سب ہاتھ سے نکل جائیں گے. اس واسطے ان کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. مثال اس کی یہی ہے، آپ اگر اپنے یارڈ کے لان کو بہت اچھا رکھنا چاہتے ہیں، سمجھا، اس کی گھاس نرم رکھنا چاہتے ہیں، تو جو اس کے ساتھ ویڈز نکلیں گے آپ کو ان کو ختم ہی کرنا پڑے گا. چاہے اس پہ خوبصورت پھول ہی کیوں نہ آ رہے ہوں، اس کو نکالنا ہی پڑے گا. اگر آپ نہیں نکال رہے ہیں، اس پھول کی خوبصورتی میں آپ آ گئے، تو آج 1 ہے ویٹ، کل 2 ہوں گے، 3 ہوں گے، یہاں تک کہ پورا لان آپ کا ویٹ سے بھر جائے گا. اور اس کے بعد وہ آپ کی گھاس جو نرم ہری خوبصورت لگتی تھی، جس میں آپ ننگے پیر بھی چلیں تو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن اب اگر آپ چلیں گے تو آپ کے پیروں میں کانٹے چپیں گے.
تو اپنی گراس کو بچانے کے لیے ویڈس کو نکالنا ہی ضروری ہے۔ اسی طرح سے اب ایک وقت وہ آیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک کہ جو مومنین ہیں ان مومنین کو بچانے کے واسطے، اس ایمان کے اس چراغ کو بچانے کے واسطے ضرورت اس کی ہے کہ بقیہ کو جو ہے وہ صاف کیا جائے۔ تو اس لیے یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا دل اس شفقتوں سے خالی تھا، شفقتوں کا ہی تقاضا تھا کہ انہوں نے وہ دعا کی تھی، اور آخر یہی ہوا کہ وہ محفوظ رہ گئے، بقیہ سب ختم ہو گئے، انہی سے پھر آگے وہ سلسلہ چلا دین اور دیانت کا۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی دعا کا انداز بھی ان کا یہ ہے کہ فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میری پیروی کی وہ تو مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو خداوندہ آپ تو مغفرت فرمانے والے اور مہربان ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، خداوندہ میں نے اپنے اولاد کو، ذریت میں اولاد ہے مگر یہاں مراد خاندان ہی ہے، فیملی ہے، اپنی اولاد کو میں نے ٹھہرا دیا ہے ایک ایسی وادی میں، ایک ایسی ویلی میں جو غیر ذی زرع ہے، جس میں کھیتی نہیں ہوتی۔ اسی واسطے میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ جب حضرت جبریل لے کر آ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو فلسطین سے، چلو یہاں سے، یہاں نہیں ٹھہرنا، اللہ کا حکم ہے یہاں سے چلو کہیں اور، تب چلو بھائی کہاں جانا، وہ تو پوچھنے کی سوال ہی نہیں۔ اب چلے تو جہاں کوئی سرسبز اور شاداب جگہ نظر آئے راستے میں، ابراہیم علیہ السلام کے یہیں ٹھہرنا ہے کیا؟ یہاں نہیں ٹھہرنا، اور آگے چلو، اچھا بھائی کوئی اور اچھی جگہ ہوگی جہاں ٹھہرنے کو کہا جائے گا، اور کوئی خوبصورت سی ہری بھری جگہ نظر آئے، بھائی یہیں ٹھہرنا ہے، یہاں نہیں کہیں اور چلو، سب اور چلے جا رہے ہیں، کہاں لے جا کے ٹھہرایا جہاں نہ گھاس نہ پوس نہ پانی، کہیں یہاں ٹھہر جاؤ، سمجھا؟ اب وہاں جو ہے ٹھہرانا اپنی اولاد کو کس وجہ سے، کیا چیز ہے؟ میں غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، آپ کے گھر کے پاس بیت محرم جو ہے بیت اللہ، وہاں میں نے لے جا کر ٹھہرایا ہے۔ تو کس وجہ سے ٹھہرایا؟ گھر کے قرب کی وجہ سے، وہی کے ذریعے سے بتلا دیا گیا کہ یہاں بیت اللہ ہے، اس وجہ سے ٹھہرایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسجدوں کے قریب ٹھہرنا بہت اچھی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ مسجد قریب ہوگی تو میں جلدی جا کے نماز پڑھ لوں گا، یہ بھی ایک فائدہ ہے، مگر یہ کوئی بڑا فائدہ نہیں، بلکہ اصل فائدہ یہ ہے کہ ایک طرف جہاں مسجد آباد ہوگی وہاں دراصل مسجد کے گرد و پیش جو ماحول ہے، اس ماحول میں مجھے اللہ کو یاد کرنے کی آسانی ہوگی، بنسبت اس کے اس ماحول سے دور رہ کر میں پتہ نہیں کتنی غفلتوں میں شکار ہو جاؤں۔ سمجھنا، یہ اصل بات ہے۔ اسی واسطے جو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ اگر ماحول دور ہی اچھا مل جائے تو پھر کوئی ضروری نہیں کہ مسجد کے پاس ہی آ جائے، حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں تو مسجد کے قریب آنا چاہ رہا۔ فرمایا کیوں؟ میرا گھر دور ہے، مجھے دیر لگتی ہے آنے میں، اس لیے مسجد کے قریب ہی لے لوں گا کوئی گھر تو میں جلدی سے آ جایا کروں گا۔ فرمایا جتنے قدم چل کر آتا ہے اتنی نیکیاں کماتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تو اتنی نیکیاں ملتی، پھر تو میں وہی ٹھیک ہوں۔ مگر ظاہر ہے کہ یہ بات کس کے لیے؟ اگر میرا جیسا ہوتا جو مسجد کے قریب بھی رہ کر نہ پڑھتا ہو تو اس کو نہ یہ بات کہی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی تو ٹھیک ہے، تو بہت کمزور ہے، تیرے واسطے عافیت اسی میں کہ مسجد کے قریب آ جا۔ لیکن وہاں معلوم تھا کہ جو صحابی یہ فیصلہ کر رہے ہیں وہ دور سے اگر آتے ہیں تو نزدیک سے بھی آئیں گے، دور اور نزدیک کا اس کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ٹائم کی بچت کا، تو اس کے لیے فائدے کی بات جو ہے وہی بتا دی جائے، یہ اصل۔ تو بہرحال یہ کہ عام حالات میں وہ تو ایک خاص ایک واقعہ تھا، لیکن عام حالات میں مسجدوں کے قریب رہنے میں فائدہ ہے، مگر ایک بات خوب یاد رکھ لیجئے، فائدہ کیا ہے؟ فائدہ جو ہے وہ یہی تو ہے کہ مسجدوں کی قرب سے یہ فائدہ ہوگا کہ مسجدیں آباد کی جائیں گی، لیکن اگر مسجد کے قریب رہ کر بھی مسجد میں نہ گئے تو وہ بات اتنی خطرناک ہے کہ شاید دور والے کی کسی وجہ سے بخشش ہو جائے سو ہو جائے، پاس والے کی نہیں ہوگی۔ اسی واسطے حدیث میں فرمایا
لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد ہی میں ہوتی، مسجد کے علاوہ نہیں۔ یہ مطلب نہ ہونے کے معنی یہ تو یہ بالکل ہی نہیں ہوتی، الفاظ تو یہی بتلا رہے ہیں، لیکن مراد یہ ہے کہ وہ اس کی قبولیت کا وہ درجہ نہیں ہوتا جو مسجد ہی میں پڑھنے، کیونکہ دوسرے کے واسطے تو ادھر ہے، تیرے واسطے کیا ادھر ہے، تو مسجد کے برابر میں رہتا ہے۔ اس لیے جو مسجد کے قریب رہنے والوں کو اس بات کو محسوس کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خبردار خبردار مسجد کے پاس ہی مت آنا ورنہ تو پھنس جاؤ گے، میرے مراد یہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسجد کے قریب آؤ اور مسجد کے اس حق کو ادا کرو، وہ ایک بڑی بات ہے، مسجد کے حق کو ادا کرنا چاہیے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کہہ رہے خداوندہ میں نے اپنی اولاد کو آپ کے گھر کے پاس لا کر رکھا ہے، کوئی میں نے آرام نہیں دیکھا۔ ہم لوگ اس دنیا میں کیا دیکھتے ہیں بھائی؟ سچی بات یہ ہے، میں ہوں یا آپ ہوں کوئی بھی ہوں، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارے بچوں کو اسکول کتنی دور ہے، شاپنگ سینٹر کتنی دور ہے، ہائی وے کتنی دور ہے، یہ ساری سہولتیں دیکھتے ہیں۔ کیوں نہیں ہم میں سے کوئی دیکھتا کہ دینی اعتبار سے ہم کو یہ سہولت کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے دنیا کی کوئی سہولت نہیں دیکھی خداوندہ، وادی غیر ذی زرع ہے، یہاں تو کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا، کوئی کھیتی نہیں ہوتی، کوئی گھاس نہیں اگتی، کوئی پانی نہیں، آدمی نہیں، آبادی نہیں، بستی نہیں، یہاں کیوں ٹھہرا؟ اس لیے کہ آپ کا گھر یہاں پاس ہے۔ تو دنیا کی سہولتوں کے مقابلے میں دین کی سہولت کو ترجیح دینا یہ سنت انبیاء ہے۔ اب کیا ہوا؟ جو یہ ساری چیزیں تو ہیں، اب حوالہ آپ کے حوالے ہے سارا معاملہ۔ اچھا آگے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، خداوندہ میں نے اس لیے یہاں لا کے رکھا تاکہ یہ نمازیں پڑھیں، نمازیں قائم کریں، پڑھیں بھی کیا؟ نماز قائم کریں۔ یاد ہوگا میں نے پہلے بھی لفظ اقامت الصلاۃ کے بارے میں کہا تھا کہ نماز پڑھنے کا لفظ قرآن میں کہیں نہیں آتا، بلکہ نماز قائم کرنے کا لفظ آتا ہے۔ نماز قائم کرنے کے معنی یہ ہے کہ وہ پورا سسٹم جو ہے جس سے کہ وہ مزاج بننے جو کہ نماز سے بنتا ہے وہ ہے بات اقامت الصلاۃ۔ کیا مزاج بنتا ہے نماز سے؟ خود قرآن حکیم میں دوسری کا فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکتی، یہ ہے مزاج نماز کا۔ یہ مزاج بنے کسی طرح سے، سوسائٹی کا مزاج بن جائے کہ وہ برائیوں سے اس کو نفرت ہے اور ایمان اور ایمانیات سے ان کو لگاؤ ہے، یہ ایک مزاج ہے جو نماز کے ذریعے سے بنتا ہے۔ ہم جیسے لوگ کیا الٹی سیدھی نماز پڑھ لیتے ہیں، باقی سارے کام کرتے رہتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ 100 چوہے کھا کے حج کو بلی جاتی، وہ ہمارا حال ہے۔ تو اس لیے کیونکہ مزاج نہیں بنا ہے، وہ حقیقی نماز نہیں پڑھی گئی تو مزاج نہیں بنتا۔ تو یہاں یہ ہے کہ لیقیموا الصلاۃ، دعا ہے فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو خداوندہ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دیجئے کہ ان کی طرف کو مائل ہو جائے۔ اگر لوگ یہاں سے ہٹیں گے، دور جائیں گے، تو پھر یہ اکیلے کب تک پڑے رہیں گے؟ ان کو بھی چھوڑ کے جانا ہوگا۔ بھائی بستیاں اگر خالی ہو جائیں تو لوگ کیسے رہ سکتے ہیں اس میں؟ 2-4 آدمی بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے، بھائی یہاں کب تک پڑے رہیں گے؟ اور اگر لوگ آ رہے اور جا رہے تو وہاں کچھ بھی نبی اگتا ہو تب بھی کچھ چیز مل جائے گی، اس لیے کہ آنے جانے والے اپنے ساتھ لائیں گے اور لے جائیں گے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ اور وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، خداوندہ ان کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کرتے رہیں۔ یہاں پھل سے مراد خالی انگور اور انار ہی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کے جو بھی پیداوار ہے، چاہے وہ قدرتی ہو یا غیر قدرتی ہو، وہ ساری چیزیں ثمرات کے اندر آ جاتی ہیں۔ لعلہم یشکرون، یہاں مفسرین ایک بہت اچھا نقطہ بتلاتے ہیں، اور وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اولاد کے لیے یہ جو دعائیں مانگی ہیں، لوگوں کا دل ادھر کو پھرا رہے، ذرا آتے رہیں، ذرا جاتے رہیں، آبادی رہے، اور ان کو کھانے پینے کو بھی ذرا پھل فروٹ اچھا ملتا رہے، جس کا ہم کرشمہ دیکھتے ہیں۔ سمجھیں دنیا کی مارکیٹ میں جو کچھ ملتا ہے وہ مکے کی مارکیٹ میں ملتا ہے نہیں ملتا؟ مشینری لے لیجئے، غلہ دیکھ لیجئے، پھل فروٹ دیکھ لیجئے، آپ کو خود سعودی عربیہ کے دوسرے حصوں میں ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ملے کوئی چیز نہ ملے، لیکن مکے کے اندر ہر چیز ملتی ہے، مکہ مکرمہ کے بعد اور تازہ ملتی ہے۔ یعنی وہ چیزیں، یا آج تو خیر آپ کہہ سکتے ہیں بھئی ہمارے ملک میں، جس ملک میں ہم یہاں رہنا، یہ بچے کیا جانے تازی اور باسی کا فرق،
ان کو نہیں معلوم ہے، اس لیے کہ اس ملک میں ٹرانسپورٹیشن کی جو سہولتیں ہیں اس کی وجہ سے جتنی تازہ چیزیں یہاں مل جاتی ہیں، ان کو کیا معلوم کہ باسی چیز کیا چیز ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ساری دنیا میں وہ سہولت تو نہیں. تو سعودی عربیہ آج اس کو کچھ سہولتیں مل گئی ہوں ہمارے دیکھتے دیکھتے 10-15 سال میں، لیکن 10-15 سال پہلے تو وہ حالت نہیں تھی، ٹرانسپورٹیشن کی وہ سہولتیں نہیں تھی جو آج ہیں وہاں. مگر جو آج سے 20 سال پہلے گئے وہ بھی یہی کہتے ہیں، 25 سال پہلے گئے وہ بھی ہر چیز تازہ بتازہ، سبزیاں، پھل، فروٹ وہ سب تازہ ملتی ہیں مکے کے اندر. یہ ابراہیمی دعا کی قبولیت کے آثار ہیں جو برابر دیکھے جا رہے ہیں. تو مفسرین یہاں یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعائیں مانگی، مقبول دعائیں ہوئیں. یوں بھی تو دعا کر سکتے تھے، اے اللہ میاں ان پہاڑوں کو ادھر ہٹا دیجئے، ذرا میدان لمبا چوڑا کر دیجئے، ذرا 2-4 نہریں نکال دیجئے، ذرا یہاں سے کھیتیاں نکلوا دیجئے. یہ بھی تو دعا کر سکتے تھے. اللہ میاں کو اگر یہ آسان ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جہاں کی چیزیں وہاں آتی ہیں، اور عجیب تماشا ہے، اب آپ جا کر لے لیجئے، اب بھی آپ کو مل جائے گا اسی بھاؤ، اسی ریٹ پر آپ کو بھی چیزیں ملیں گی. حج کے زمانے میں جہاں 20 لاکھ آدمی وہاں اوور فلو ہو رہے ہیں، وہاں اس وقت بھی آپ جائیں گے تو وہ چیزیں اسی قیمت پر، اسی پرائز پر آپ کو ملیں گی. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر ہے. تو اگر وہ یہ دعا کر سکے اور اللہ کے لیے یہ آسان ہے، تو اللہ میاں کے لیے وہاں کھیتیاں اگانا کون سا مشکل تھا، کون سی مشکل بات ہے، یہ بھی تو دعا کر سکتے تھے. مگر مفسرین ایک نقطہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر اس پر تھی کہ اگر یہ ان دھندوں میں لگ گئے تو پھر یہ بیت اللہ کی خدمت نہیں ہو سکے گی. اس واسطے ان کو پکی پکائی ملتی رہنی چاہیے، تیار، بالکل تیار ملے گی تو بیت اللہ کی خدمت کریں گے. سمجھے آپ؟ تو اس لیے ساری دنیا کی چیزیں وہاں آتی ہیں، ان کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں، نہ کھیتی کرنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ ہے. تو اس واسطے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. خداوندہ آپ جانتے ہیں جس چیز کو ہم چھپاتے ہیں اور جس چیز کو ہم ظاہر کرتے ہیں. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. یہ ساری صفتیں اللہ تعالیٰ کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی شکل میں کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ انہی کو سنانے کے واسطے مشرکین مکہ کو سمجھ میں آیا کہ تمہارے معبود اور اللہ کے بیچ میں کتنا بڑا فرق ہے. دیکھو اس کی صفتیں کیا. خداوندہ آپ کی ذات وہ ہے کہ جو جانتی ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں. اور ایک اتنی ہی بات کیا، کوئی بھی چیز اللہ پر زمینوں میں ہو کہ آسمانوں میں ہو، کوئی چیز بھی چھپی بھی نہیں ہے اللہ سے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اس کے بعد اسحاق دیا. بات کا لفظ میں بول رہا ہوں ترتیب کی وجہ سے، پہلے لفظ اسماعیل ہے پھر اس کے بعد اسحاق ہے، اور اسی طرح سے دنیا میں آئے بھی، پہلے اسماعیل آئے پھر اسحاق آئے. بائبل میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اسماعیل پہلے پیدا ہوئے اور ان کے 10-12 سال کے بعد پھر اسحاق پیدا ہوئے. مگر عجیب تماشا جو ہے وہ یہ ہے کہ بائبل میں یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ اسماعیل کے بیٹے اسماعیل جو پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے، جبکہ ان کی عمر 88 سال کی تھی، 88 ایئرس اولڈ علی الکبر. جو یہاں لفظ آ رہا ہے بڑھاپے کے اندر مجھے آپ نے یہ اولاد دی. تو اسماعیل پیدا ہوئے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 88 سال کی تھی، اور 11 سال کے بعد اسحاق پیدا ہوئے تو تقریباً 99 ایئر کی ہو گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر. یہ ہے موجود بائبل میں، ان کی عمر بھی بتلائی گئی. مگر جب بیٹے کے ذبح کا مسئلہ آیا تو یہ فضیلت کس کو ملنی چاہیے؟ وہاں لکھ دیا ابراہیم کا پہلوٹا جو اسحاق ہے. تو یہ کیسے ہو گیا؟ سمجھ میں؟ یہ کیسے ہو گیا کہ ابراہیم کا پہلوٹا اسحاق کیسے ہو گیا؟ حضرت ابراہیم کا پہلوٹا تو وہ کیا نام اسماعیل ہوگا. اب لوگ وہ جو ان کا جواب دیتے ہیں یہ لوگ کہ اصل میں اسماعیل جو تھے وہ تو ہاجرہ سے تھے جو باندھی تھیں، اور اسحاق جو ہیں وہ سارہ سے تھے جو بیوی تھیں. تو بیوی کے تو پہلے بیٹے یہی تھے. تو اول تو یہ کہ یہ باندھی تھیں کہ بیوی تھیں، اس بحث کو بھی چھوڑ دیا جائے. سوال یہ ہے کہ وہاں یوں نہیں کہا کہ سارہ کے پہلوٹے کے، ابراہیم کے پہلوٹے کا لفظ ہے. ابراہیم کے پہلوٹے تو ہر صورت میں جو ہیں وہ اسماعیل ہیں، چاہے باندھی سے ہوں چاہے بیوی سے ہوں. سمجھ میں آئی نہیں پاتی؟ عجیب تماشا. کیا مطلب ہے؟ پھر کیا کرنا؟
پروگرام تو اپنا حل جب جب تک چلنا ہے تو ختم کر دیں گے، لوگوں کو ٹھہرنا پڑے گا. 2 بجے تک بچے کیوں آج کیوں ایسا؟ سیمینار کی وجہ سے کافی دیر ہو جا رہی ہے، نماز کو آگے فیصلہ ہو رہا ہے. بڑی تو جن لوگوں کو اپنے اپنے پروگراموں میں جانا، نماز اپنے وقت پر کرنا چاہیے تھا. نماز کو اپنے وقت پر رکھ کر بقیہ پروگراموں کو اس کے حساب سے رکھنا چاہیے. خیر اب جو ذمہ دار تو ہاں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا. ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب بلا شبہ دعاؤں کا سننے والا ہے. ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہاں پھر دعاؤں میں اسی چیز کا مطالبہ ہے جس چیز سے دور ہو چکے ہیں مکے کے لوگ. خداوندہ مجھے نمازوں کا قائم کرنے والا بنا دیجئے، یہ بنائے رکھیے. ومن ذریتی، اور اسی طرح سے میری اولاد میں بھی. ربنا وتقبل دعا، معلوم یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو بھی دعاؤں میں دنیا کے جو باتیں ہیں ان سے زیادہ آخرت کی باتیں مانگنی چاہیے. دنیا کی بھی مانگیں گے، ظاہر بات ہے کہ بندے کی بندگی تو یہی ہے کہ اللہ سے مانگتا رہے، ایک ایک چیز مانگے اللہ ہی سے، مگر یہ نہیں ہے کہ صرف دنیا کی چیزیں مانگتا رہے، آخرت بالکل نہ مانگے. اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی آخرت کو مانگو. یہ سوچ کر بیٹھ جانا اجی ہماری ذمہ داری تو دنیا کی ہے، باقی تو اپنی قبر میں خود ہی جائیں گے. بھئی یہ کیسے سخت دل ہونے کی بات ہے. وہ کیسے ماں باپ ہیں جو یا تو ان کا یقین نہیں ہے کہ آخرت کوئی چیز ہے اور آخرت کا ثواب اور عذاب کوئی چیز ہے، لیکن اگر یقین ہے تو ماں باپ کی شفقتوں اور محبت کے خلاف ہے یہ بات کہ وہ کہیں گے بھگت لیں گے اپنے آپ جو بھی کچھ ہوگا. اس لیے ماں باپ کی کوشش دنیا کے آرام اور آسائش سے کہیں بڑھ کر آخرت کے آرام اور آسائش کی فکر کرنا ہے اپنی اولاد کے لیے. تو انہوں نے دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، خداوندہ میری دعا کو قبول فرما لیجئے. یہ ان لفظوں سے ایک بات یہ بھی آ رہی، گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے. دیکھیے انبیاء علیہ السلام کا کیسا رتبہ بلند ہے، خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست. خلیل کا ترجمہ دوست کے ہیں، اللہ کے دوست، مگر وہ بھی کیسے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے. اے اللہ آپ ہی تو دعاؤں کو سننے والے ہیں، اے اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لیجیے. گڑ گڑانا چاہیے. کیا زور ہے ہمارا اللہ کے اوپر. اس واسطے بھیک مانگنا ہے تو خوشامد سے مانگی جائے گی. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اسی کے ساتھ اپنی ذات اپنی اولاد کے لیے جب دعائے خیر ہو دین کی اور دنیا کی تو اپنے والدین کے لیے بھی دعا کی جائے اور اس کے بعد پھر تمام مومنین کے لیے بھی جس میں رشتہ دار غیر رشتہ دار سب آ گئے. اور خداوندہ میری مغفرت فرما دیجئے اور میرے والدین کی اور تمام مسلمانوں کی جس دن کا حساب قائم ہوگا اس دن سب کی مغفرت فرما دیجئے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بیان ہو گئیں. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں اللہ تعالی نہ خیال کر اس بات کا کہ غافل ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ ظالم کرتے ہیں. کون ظالم؟ مراد ہے مکے کے لوگ اس وقت اور آج جو بھی کوئی ہو دنیا میں. اما یعمل الظالمون، اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اس بات کا مت خیال کرو کہ اللہ غافل ہو جائیں. کس کو کہا جا رہا ہے؟ ولا تحسبن اللہ، یہ یوں کہیے کہ سیکنڈ پرسن جو سنگولر ہے کس کے لیے؟ انگلش میں تو ایک ہی ہوتا ہے کم جو ہے کیا نام ہے وہ یو 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 یو، چاہے وہ ایک ہو کہ دو ہوں کہ چار ہوں. لیکن عربی کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ایک کے لیے الگ ہے، دو کے لیے الگ ہے اور دو سے زائد کے لیے الگ ہے. تو یہاں سنگولر ہے سیکنڈ پرسن. ولا تحسبن اللہ، نہ خیال کر اس بارے میں کہ اللہ جو ہے ان ظالموں سے غافل ہے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. آپ یہ خیال نہ کریں. ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کو خیال کریں گے مگر بطور تاکید کے. یا کریوں کا یہ اے انسان، یہاں خطاب ہوگا اے انسان، اے انسان نہ خیال کر کہ اللہ غافل ہوگا ان باتوں سے جس کو یہ ظالم کرتے ہیں. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. یہاں سوال یہ بہت دن ہو گئے جی سنتے سنتے عذاب آئے گا آئے گا آئے گا. کہاں عذاب؟ سمجھ میں آئے؟ 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال گزرتے چلے جا رہے ہیں اور آپ ہیں کہ خالی ایسی ہم کو کی طرف بھبکیاں دے رہے ہیں. کیوں نہیں آتا وہ عذاب؟
اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں، فرمایا کہ انما یؤخرہم، عذاب کے مستحق تو ہیں مگر اس عذاب کو ہم نے ڈیلے کیا ہوا ہے، پوسٹ پون کیا ہوا ہے، کس دن کے لیے؟ فرمایا جس دن نگاہیں گھوم جائیں گی. نظر جو ہے تشخصو، شخص یسخصو، نظر کے اوپر چڑھ جانے کو کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ جب آدمی کے ہوش و حواس نہیں ہوتے اور بڑی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے انسان تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں. یہ ہے لیوم تشخص فیہ الابصار، آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم، اور بھاگے جائیں گے سروں کو اوپر کیے ہوئے. معلوم ہوتا ہے کہ عذاب خداوندی جب آتا ہوا ہوگا قیامت کے دن، اس دن تو ہر ایک کی آنکھیں تو اوپر ٹکٹی ہوئی باندھے مصیبت کو. ذرا تھوڑا تصور کیجئے، اگر کہیں کو بچھو یا سانپ نظر آ جائے تو آدمی اس سے ڈر کے بھاگے گا، مگر بھاگے گا نظر اسی پر ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نظر ہٹے اور مجھے کاٹ کھائے. ٹھیک اسی طرح سے قیامت کی اس ہولناکی میں انسان کا سر اوپر کو ہوگا اور آنکھیں چڑھی ہوئی ہوں گی اور بھاگتا جائے گا. کہاں جائے گا بھاگ کر؟ اس لیے کہ وہ طبیعت ہے انسان کی بھاگنے کی، بھاگ رہا ہے، لیکن بھاگ کر جانے کی کوئی صورت نہیں ہے. تو آسمانی عذاب ہے. فرمایا کہ مہطعین مقنعی رؤوسہم، بھاگتے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے. لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی تو نظریں واپس بھی نہیں آئیں گی ان کی اپنی طرف کو لوٹ کر. ایسی ان پر ہولناکی جو ہے ان پر مسلط ہوگی. وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل جو ہیں وہ ہوا ہوں گے. دل ہوا کب ہوتے ہیں؟ جب خوف، وحشت اور دہشت طاری ہو. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا دیجئے لوگوں کو اس دن سے کہ جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا. پھر کیا ہوگا اس دن؟ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس دن یہ ظالم کہیں گے خداوندہ ہمیں کچھ دن کی اور مہلت دے دیجئے. اخرنا الی اجل قریب، ہم کو کچھ دن کی، تھوڑے ہی دن کی اور مہلت دے دیجئے. نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم آپ کی دعوت پر لبیک کہیں گے، ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے، مانیں گے، پیغمبروں کو فالو کریں گے، بس ہم کو تھوڑے دن کی اور چھٹی دے دیجئے. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیوں جی تم دنیا میں قسمیں کھا کر یوں نہیں کہا کرتے تھے تم دنیا سے جانے والے نہیں ہو؟ تو اب کیوں تم یہ کہتے ہو؟ تم کو تو بتایا گیا تھا. مطلب کیا؟ تم کو بتایا گیا تھا کہ یہ وقت آنا ہے، مگر تم تو بڑے یقین کے ساتھ کہتے تھے بالکل غلط، یہ جو ہے مولوی ملاؤں کے خالی ڈھکوسلے ہیں، کوئی قیامت ویامت نہیں. تم تو یوں کہتے تھے قسمیں کھا کر کے. ما لکم من زوال وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، اور اتنا ہی نہیں، تم ان بستیوں میں رہتے تھے، ان بستیوں میں چلتے پھرتے تھے کہ جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، اور تم ٹھہرتے تھے ان گھروں میں یا ان بستیوں میں کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا. کون مراد ہیں؟ مکے والوں کے لیے واسطے مراد ہیں قوم عاد، قوم سمود. یہ جو جایا کرتے تھے تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، ٹریڈ کے واسطے سیریا کی طرف، فلسطین کی طرف، تو ان کا پڑاؤ ہوا کرتا تھا مدائن میں. مدائن کیا ہے؟ یہ مدائن حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی بستی، مدائن صالح. آج بھی وہاں بستی کا نام مدائن ہی ہے. نقشے میں آپ دیکھیں گے، جغرافی میپ میں مدائن آج بھی موجود ہے. تو مدائن صالح کے اندر یہ ٹھہرا کرتے تھے، وہاں پڑاؤ ڈالتے تھے، اور وہاں بالکل سامنے آنکھوں سے نظر آتے تھے وہ پہاڑیاں کہ جن کے اندر قوم نے اپنے گھر بنا رکھے تھے. وہ گھر آج تک موجود ہیں، آج تک موجود ہیں وہ گھر، جس شکل میں بھی ہیں، پہاڑوں کے اندر کھود کر بناتے تھے. کہ تم تو ان گھروں سے گزرتے ہو، رہتے ہو، تمہارا پڑاؤ ہوتا ہے. یہ تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا. تو تم کو بتایا جا چکا کہ یہ قیامت آنی ہے. تم ان بستیوں سے گزرے جن پر اللہ کا عذاب آیا، پھر بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تو تم کیا چاہتے تھے؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تمہارے لیے ایک بات کھول کر بتلا دی گئی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کارگزاری کی. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور تمہیں مثالیں دے دے کر سمجھایا گیا تھا. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور یہ مت سمجھنا کہ تم زیادہ زوردار تھے یا وہ کمزور تھے، ایسا نہیں. جتنے تم زوردار تھے یا ہو، اس سے کہیں بڑھ کر ان میں بھی زور اور طاقت تھی. بھلا بتائیے، پہاڑوں کو کھود کر ایک روم نہیں سمجھ میں آیا، ایسے گھر بناتے تھے
کہ صاحب اس میں یہ بیڈ روم ہے، یہ کچن ہے، یہ میٹنگ روم ہے، یہ ساری چیزیں انہی پہاڑوں کے اندر کھود کھود کر بنتی تھیں. جو لوگ مہاراشٹر یا آندھرا کے رہنے والے ہیں، اگر ان کو موقع ملا ہے کہیں الورا اور اجنتا کے غاروں کو دیکھنے کا، واقعی صاحب معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید اسی زمانے کی کہیں یہ صنعت ہوگی. ان میں جا کر آپ دیکھیں تو ساری چیزیں موجود ہیں، ساری آسا گھر اس طرح سے بنے ہوئے جیسے آج بنتے، لیکن وہ پہاڑوں کے اندر ایک ایک چیز کی ضرورت کا لحاظ کر کے. تو کوئی معمولی لوگ تھوڑے ہی تھے. یہ فرمایا کہ وقد مکروا مکرہم، انہوں نے اپنی چالیں چلی ہیں. وعند اللہ مکرہم، لیکن کیا اللہ کی چال سے بڑھ سکتی کسی کی چال؟ ان کی ساری چالیں اللہ کے اختیار میں ہیں. وعند اللہ مکرہم وان کان مکرہم لتزول منہ الجبال، اگرچہ ان کی چالیں ایسی تھیں کہ پہاڑ بھی ہٹ جائیں. سمجھ آیا؟ تدبیر ایسی تھی ان کی کہ پہاڑ بھی ہٹ جائیں. تو اسلام اور دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی تو ہر طرح کی کوششیں کی اور چالیں چلیں، مگر اللہ کے مقابلے میں نہیں کامیاب ہو سکتی کوئی چال. فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولہ، یہاں اس لفظ سے دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بھی تسلی دینی ہے کہ مت خیال کرنا کہ یہ مکے والے ایسے زبردست ہیں، طاقتور ہیں اور یوں کر دیں گے اور یوں کر دیں گے. مت فکر کرو، اللہ کے مقابلے میں ان کی چالیں نہیں چل سکتی. خود ان کو بھی سنانا ہے، مت غرہ کرنا اپنی چالوں پر، ہوا میں اڑا دیتے ہیں ہم چالوں کو دنیا میں. فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولہ، اور اے انسان مت خیال کر اس بات کا کہ اللہ اپنے وعدے کا خلاف کرنے والا ہے جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا. کیا ہے وہ وعدہ؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں دوسری جگہ فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے. لکھ دی کا مطلب ڈیسائیڈڈ، یہ بات ڈیسائیڈ ہو چکی ہے کہ میں اپنا اور اپنے رسولوں کا غلبہ کروں گا، وہی غالب ہوں گے، یہ لکھا جا چکا. تو اللہ اپنے اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہیں اور ظالموں سے انتقام لینے والے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. فرمایا کس دن ہوگا جناب یہ جو انتقام لیا جائے گا اور ان کی ساری چالیں ختم ہو جائیں گی اور اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا. کس دن کی بات ہے؟ فرمایا جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی اور آسمان بھی بدل دیا جائے گا. والسماوات، یہ زمین نہ رہے گی. تو کیا ہوگا؟ واقعتاً یہ زمین ختم ہو جائے گی، کوئی اور زمین پیدا کی جائے گی. بعض روایتوں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ قیامت میں جو زمین ہوگی وہ چاندی کی طرح سے صاف ستھری ہوگی، اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا. ایک میں میدے کی سفیدی کے ساتھ بتلایا، میدے کی سفیدی کی جیسا. میدا باریک جو ہوتا ہے سفید، بالکل میدے کی سفیدی کی جیسی ہوگی. اور ایک بات یہ ہوئی، معلوم ہوا کہ یہ زمین نہ ہوگی، کوئی اور ہوگی. ایک اور حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ ساری زمین ختم ہو جائے گی سوائے مسجدوں کے. فرمایا مسجدیں ایک دوسرے سے مل جائیں گی. معلوم ہوا کہ یہ زمین نہ رہے گی بلکہ اس حشر کے واسطے کوئی اور زمین بنائی جائے گی. ایک لیکن ایک دوسری روایتوں سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ، اس کے برعکس زمین یہی رہے گی مگر اس کی شکل یہ نہ رہے گی. سمجھ میں آیا؟ اس کی شیپ یہ نہ ہوگی جو آج ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالی اس زمین کو اس طرح سے کھینچ دیں گے جس طرح سے ربڑ کو کھینچا جاتا ہے، اور جیسے ربڑ کے اندر بل پڑ جائیں کہیں کو تو وہ کھینچنے سے وہ بل نکل جائیں گے. پلاسٹک کا ایک شیٹ بچھا دیجیے آپ، سمجھ میں آیا؟ اب اس میں بل پڑے ہوئے ہیں، کہیں اوپر کو اٹھا ہوا ہے کہیں نیچے کو، کیا کریں گے آپ؟ اس کو ذرا کھینچ دیجیے کنارے پکڑ کر کے تو وہ سارے جو ہیں وہ اس میں سے شل نکل جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس جو زمین کو اس طرح کھینچیں گے اس کو کہ سارے شل اس کے نکل جائیں گے. یہ سارے پہاڑ، یہ جو راستے، سارے گھر، سب زمین کے ساتھ مل کر زمین کھنچ جائے گی. یہ معلوم ہوا کہ زمین تو یہی رہے گی مگر اس کی یہ صفت اور اس کی یہ شیپ جو ہے یہ باقی نہ رہے گی. تو ظاہر ہے کہ وہ یہ زمین نہ رہی. تو حقیقت یہ رہے صورت اور صفت اس کی بدل جائے، یہ حقیقت ہی بدل کر کے کوئی دوسری زمین لائے جائے. روایتوں سے دونوں قسم کی بات مل رہی ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن اس زمین کے سوا دوسری زمین ہوگی تو اس سوا میں دونوں چیزیں داخل ہیں
کہ اس زمین یہ حقیقتاً ہی زمین بدل جائے گی یا یہ کہ زمین یہ رہ کر اس کی شیپ بدل جائے گی. والسماوات اور آسمان بھی بدل جائیں گے. وبرزوا للہ الواحد القہار اور یہ سب کے سب نکل کر آئیں گے ایک اللہ کے واسطے، اسی کے طلب پر، اسی کے بلاوے پر، اسی کے آرڈر پر جو القہار ہے، جس کا حکم جو ہے وہ ٹالے نہیں ٹلے گا. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ فرمایا اس دن آپ مجرموں کو دیکھیں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے. مقرنین فی الاسفاد وہ جو سورہ القمر کے اندر ہے کہ سورہ القمر فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه کیا ہے خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه. فرمایا وہاں اللہ تعالیٰ قیامت میں مجرموں کے تعلق سے فرشتوں کو فرمائیں گے خذوه پکڑو ان کو، فغلوه ان کو جکڑ لو، ثم الجحیم صلوه ان کو جہنم میں جھونک دو.